یہ چہارہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات عزاداران حسین، تذکرہ باب الحوائج خمر بنی ہاشم ابوالفضل العباس کا، اور یہ وہ شہید ہے جس کے لیے جب آپ ایک عمل کرتے ہیں اپنی حاجت کو طلب کرتے ہوئے تو ایک دعا پڑھ، اور ان دعا کے فقرے یہ ہے کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، کہ اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے میری پریشانی کو دور کر۔ یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو امامت کے لیے سکون کا باعث ہے، جو اہل بیت کے لیے سکون کا باعث ہے، اور عباس اس احساس کو کہتے ہیں کہ جس کے صرف ہونے سے بیویوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے پردے محفوظ ہیں۔ اچھا، عباس تو حسین کے چہرے سے مصیبت مٹانے والے ہیں نا، لیکن خود روز عاشور عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سب سے پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ عباس صبح سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گود کے پالے میدان میں مرنے کے لیے جا رہے ہیں، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں۔ دوسری سب سے بڑی مصیبت عباس کی روز عاشور کیا ہے کہ جب بھی عباس خیمہ گاہ میں آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے عباس کے اطراف خالی کوزے لے کے جمع ہو جاتے اور کہتے یا اماں ہو ادرکنی، اے امو جان یہ پیاس مارے لڑتی۔ صبر کرتے رہے، جب شہزادے قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی جمع کر چکے، ایک مرتبہ غازی کا صبر ٹوٹا اور آئے امام کی خدمت میں، کہا مولا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، گود کے پالے کے لاشیں اٹھا کے بیدا سے لا رہا ہوں۔ کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ بڑی غربت سے سیدھی جانب دیکھا، بھائی جانب دیکھا، کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ اب جہاں لشکر گیا ہے علمدار کو بھی وہاں جانے کی اجازت دے۔ کہا بھیا جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہو سکے تو ان بچوں کے لیے سبیل کا اہتمام کرو۔ اچھا، جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بہن زینب سے رخصت ضرور لو لینا۔ جب اپنی شہزادی کے پاس آئے ہیں، ساری رخصت نہیں پڑتا، نہ میرے پاس وقت ہے نہ میرے دل میں طاقت ہے، بس بی بی کا عباس کو رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ سن لینا۔ جب عباس شہزادی کے سامنے آئے اور بیٹھ گئے، بی بی نے ایک فقرہ کہا، کیا صدقت امیر المومنین، سچ کہا تو میرے بابا نے۔ غازی نے پوچھا ہے بی بی بتائیے بابا نے کیا کہا؟ کہا بھیا 21 رمضان کی شب تھی، میں میرے بابا کے سرانے بیٹھی تھی، میرے بابا نے کہا زینب روز عاشور ہوگا، شام غریبہ ہوگی، تیرے سر کو چادر نہ ہوگی۔ بھیا مجھے یقین تھا، میرے بابا نے کہا ہے تو یہ تو ہوگا، لیکن میں جب تجھے جوان ہوتا دیکھتی، جب مدینے کے لوگوں کا تجھ سے ڈرنا دیکھتی تو اکثر سوچا کرتی ارے جس بہن کا عباس جیسا بھائی موجود ہو کس میں مجال۔ بھیا اب یقین ہو گیا، جاؤ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ مشق و علم کو لیا، میرے علی کا شیر چلا، جاتے جاتے حسین نے روکا، کہا بھیا یہ مشق و علم میرے حوالے کرو۔ جب حوالے کیا، حسین نے پرچم کا بھریرا پھیلایا، جہاں لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو کاٹا اور اپنے ہاتھ سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس حوالے کیا عباس کے، کہا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اب غازی چلا، بڑے آرام سے علی کے شیر نے ترائی پر قبضہ کیا، مشق کو بھرا۔ اب عباس نے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چلے۔ اب عباس کی زندگی کا ایک ہی ہدف ہے،
کہ یہ پانی خیمہ گاہ پہنچ جائے۔ اب عباس نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ میں مشک کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لجام کو پکڑا، بڑی تیزی سے غازی چلا۔ اشل مانو ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ عمر سعد نے اعلان کیا، خبردار یہ پانی خیمہ گاہ نہ پہنچ پائے۔ کیا کرے امیر؟ کہا سب مل کے عباس پر حملہ کرو۔ اب جس کے پاس تیر تھے اس نے غازی پر تیر چلائے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے۔ عباس کہتے ہیں جب تک میرے ہاتھ سلامت تھے تیروں کو ہٹاتا رہا، کچھ دیر نہ گزری دایا بازو کٹ گیا، مشق کو سیدھے ہاتھ میں سنبھالا۔ عباس کی نظر کدھر ہے؟ کبھی مشق کو دیکھتے ہیں، کبھی خیام حسینی کو دیکھتے ہیں، پھر مشق کو دیکھتے ہیں، پھر خیام حسینی کو دیکھتے ہیں۔ اس اثنا میں بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اب علم کو سینے پر لیا، مشق کو دانتوں میں سنبھالا۔ غازی کے گھوڑے کی رفتار ہے جو رکتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ادھر سے عباس نے دیکھا کہ خیمے کے عباس اتنے قریب ہو گئے کہ خیمہ گاہ کے سارے مناظر عباس کو نظر آنے لگے۔ ایک عباس کے ٹوٹے ہوئے دل میں ایک آس جاگی کہ شاید یہ ممکن ہو کہ یہ مشق خیمہ گاہ پہنچ جائے، لیکن عباس کا بدن تیروں سے زخمی۔ کہا عباس نے اس اثنا میں کیا کیا؟ ایک دعا مانگی، میری طرف دیکھنا، میری طرف۔ اگر اس مجمع سے ایک چھوٹے بچے کو بھی بلاؤں اور اس سے سوال کروں کہ دعا کیسی مانگی جاتی ہے، وہ بچہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ ارے وہ دعا کیسے مانگے جس کے ہاتھ نہ ہو؟ ایک مرتبہ اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا، کہا میرے معبود عباس نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک دعا کرتا ہے یہ پانی خیمہ گاہ پہنچ جائے۔ ارے میری سکینہ پیاسی ہے۔ ابھی یہ دعا کر رہے تھے، ایک تیر چلا، مشق سکینہ چھن گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ وہ عباس جو خیمے کے اتنا قریب تھا کہ خیمہ گاہ کے سارے مناظر دیکھ سکتا، ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ پھرایا۔ ابھی گھوڑے کا رخ پھرایا تھا کہ ایک تیر چلا، عباس کی آنکھ میں بے بس ہو۔ انصاف سے بتانا، تمہاری آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا چلا جائے، تم سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو صاف اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو۔ عباس کے ہاتھ نہیں ہے، تیر نکالے تو کیسے؟ کہا میں نے اپنے سر کو جھٹکے دیے، تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ پیروں کو اٹھایا، سر کو نیچے کیا، ایک شکی آگے بڑھا، گرد پھرایا، عباس کے سر پر گرد کا وار۔ غازی پشت پلک پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا۔ صرف گھوڑے سے زمین پر نہیں آیا، آنکھ میں تیر ہے اور منہ کے بل زمین پر آیا ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ میرے عباس، بیٹے عباس کی سب سے بڑی مصیبت ہاتھوں کا کٹنا نہیں، مشق کا چھدنا نہیں، لیکن گھوڑے سے زمین پر آنا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے بی بی کیا مشق کا چھدنا چھوٹی مصیبت نہیں؟ ہاتھوں کا کٹنا چھوٹی مصیبت نہیں؟ پھر یہ عباس کا گھوڑے سے زمین پر آنا سب سے بڑی مصیبت کیوں؟ تو جواب یہ ملا کہ اے ذاکر سن، کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا، کسی نے ہاتھوں کا سہارا لیا، کسی نے کونیوں کا سہارا، اپنے بازوؤں کے سہارے زمین پر آیا ہے۔ ارے میرا لال عباس منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ ادھر گرتے گرتے حسین کو سلام کیا، آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ حسین نے کمر کو تھاما اور چلے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ عباس کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جانتے ہیں کس درجے تک ٹوٹی ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین عباس کی لاشیں پر جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حسین ایسے زمین کربلا پر چل رہے ہیں جیسے مصلی حالت رکوع میں ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کے سرانے آئے، بھائی کے سرانے بیٹھ گئے
اور بیٹھ کے عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا. غازی نے اپنا سر زمین کربلا کو پٹک دیا. ایک مرتبہ پھر اپنی آغوش میں لیا. غازی نے پھر زمین کربلا پر پٹک دیا. امام نے پوچھا میرے بھیا کیا اپنے آقا سے ناراض ہو؟ کہا مولا میری کیا مجال کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں میرا وقت آخر ہے، میرا سر آپ کی آغوش میں. اے مولا جب آپ کا وقت اخیر ہوگا آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ کہا بھیا ماں نے وعدہ کیا ہے. کہا مولا میری ایک خواہش ہے، جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آخری بار آپ کے چہرے کا دیدار کروں، لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے میں خون ہے. امام نے تیر کو نکالا، عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کو دیکھا اور یہاں حسین نے خواہش کا اظہار کیا. کہا بھیا اگر جلدی نہ ہے تو حسین بھی کچھ خواہش کرنا چاہتا ہے. کہا مولا جلدی بیان کیجئے، اس لیے کہ اب عباس کی سانسیں عباس کے اختیار میں نہیں. کہا بھیا بچپن سے لے کے جوانی تک جب بھی تم نے مجھے مخاطب کیا، کبھی آقا کہا، کبھی سید کہا، کبھی مولا کہا. اے بھیا آج ایک بار اپنے اس بھائی کو بھائی کہہ کے پکار. جب یہ سنا عباس کا غیرت زدہ چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا، مدینے کا رخ کیا. کہا اماں ام البنین ارے حکم امام ہے ورنہ تیرا بیٹا یہ جرت کبھی نہ کرتا. اپنے سر کو حسین کی آغوش میں چھپایا. کہا یا اخی بس من کا جلی کڑل گیا بھائی کے سامنے. ارے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.